الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ پیارے رب کے اس پیارے ارشاد کا مفہوم یہ ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اللہ سے عہد وفا باندھ رکھا ہے، جنہوں نے اس کی ذات و صفات کو، اس کی یکتا شان کو تسلیم کر لیا ہے، اے وہ لوگوں جمع رہنا اور ایک دوسرے کو اس ایمان پر جمائے رکھنا، پوری طرح چوکنا اور ہوشیار و بیدار رہنا اور تقوی کے تقاضوں کا بھی لحاظ رکھنا، تم یقیناً کامیاب رہو گے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، قابل قدر بھائیوں بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج خانقاہ کی ماہانہ مجلس میں آئے ہوئے مجمع سے اور اس کے واسطے سے دور دراز سننے والے بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں سے میں اللہ کی محبوب کے محبوب شہر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہے کہ میں اپنی شامت اعمال سے کئی مہینے سے عدالت کے بیماری کے دور سے گزر رہا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور غالباً رحمت و شفقت کی ہی ایک نشانی ہے کہ اس نے اپنے اس کمزور و ناتواں اور جسمانی اور روحانی بیماریوں سے زار و نزار اس بندے کو بستر سے اٹھا کر اپنے اور اپنے محبوب کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ بہت سے احباب کو یہ تقاضا ہوا کہ میں یہیں سے بیٹھ کر آپ سے کچھ عرض کروں، اللہ کرے کہ بلا کسی رکاوٹ کے میری یہ معروضات آپ تک پہنچ جائیں، صرف آپ کے کانوں تک نہیں بلکہ آپ کے دلوں اور آپ کی روح تک۔ یہ میں اس وقت جس جگہ بیٹھا ہوں میری آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا ہے اور دوسری طرف جنت البقیع ہے۔ اے میرے اللہ، آپ کے اس محبوب کا اور ان کی مقدس بستی کا واسطہ، مجھ سے اس وقت وہ بات کہلوا دے جو اس شہر کے اس مقام کے حق کے مطابق ہو، اس کی عظمت شان سے کچھ مناسبت رکھتی ہو، اور وہ پیغام یہاں سے خصوصاً ہندی مسلمانوں تک پہنچوا دے جس کی اس وقت ہم ہندی مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں،
میرے عزیز نوجوانوں، جس قسم کے حالات ہیں اس وقت وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک فیصلہ کن اسٹیج آ گیا ہے ایک ایسے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے ہیں کہ اب ہندی مسلمان دو حصے میں یقیناً تقسیم ہوں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنی غفلتوں، اپنی بے خبری سے توبہ کریں گے اور دین و شریعت پر عمل کرنے کا ایک نئے سرے سے عزم کریں گے، اپنی کوتاہیوں کی تلافی کریں گے، اپنے رب سے معافی مانگیں گے اور اپنی شریعت کی پوری پابندی کرنے کی اور اس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایک طرف وہ مرد ہوں گے ایک جو دین کا اور شریعت کا ضروری علم حاصل کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اس سلسلے میں اب تک جو کوتاہی ہوئی اس سے اب اپنے اللہ سے ضرور معافی مانگیں گے۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو کچھ دنیاوی منفعتوں کی خاطر اپنے دین اور شریعت کو بیچ دیں گے۔ جو کفر کو اور اللہ کے اور اسلام کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ منافع حاصل کرنے کے لیے، کچھ شہرت، کچھ عزت، کچھ دولت کمانے کے لیے وہ شریعت کو برا بھلا کہیں گے، خامیاں نکالیں گے، شریعت میں تبدیلی کا مطالبہ کریں گے، اور وہ یوں کہیں گے کہ اللہ کی شریعت کو وہ لوگ بدل دیں جو اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اور جن کے دلوں میں ایک شدید قسم کی دشمنی چھپی ہوئی تھی جو اب نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ دو حصوں میں مسلمان تقسیم ہوں گے، دیکھنا ہے کہ ہم اور آپ میں سے کون کدھر جاتا ہے۔ یہ تقسیم کا اور چھٹائی کا دور ہے، اب کوئی اس سے بچ نہ پائے گا۔ شاید کچھ لوگ وہ بھی ہوں جو نہ ادھر نہ ادھر وہ خاموش کھڑے تماشا دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ کدھر کا پلہ بھاری ہوتا ہے، اور وہ وقت آنے پر اس طرف چلے جائیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اہل ایمان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اور وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ جب نظم عالم میں تبدیلی کا وقت آتا ہے تو چھٹائی ضروری ہوتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، بزرگوں، اپنے اس بھائی کی زبان سے نکلنے والے ان لفظوں کو دھیان سے سننا۔ نظم عالم میں تبدیلی کا وقت جب آتا ہے تو چھٹائی ضرور ہوتی ہے، اور میرا احساس غائب گمان نہیں بلکہ پختہ یقین ہے کہ پورے عالم میں چھٹائی چل رہی ہے، کہیں کسی طرح کہیں کس طرح۔ اب ہمارے ملک میں بھی چھٹائی کا دور آ گیا ہے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہم کو انکار کرنے والوں اور منافقوں کے صف میں کھڑا نہ کرنا،
ہم کو مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کی صف میں شامل کر دینا. اسی کوشش کے لیے، اسی کی آواز لگانے کے لیے مسلمانان ہند کا یہ سب سے کمزور ایک فرد مدینہ منورہ میں بیٹھ کر پورے ملک کے مسلمانوں بلکہ پورے عالم کے مسلمانوں کی نیت کر کے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلے میں بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ علماء کرام کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اے حضرات علماء کرام، آپ کا مقام بہت بلند ہے اور آپ کی ذمہ داری بہت نازک ہے. میں اپنی اوقات کو جانتا ہوں، اس لیے میں اب صرف نوجوان علماء سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے اکابر علماء کی سرپرستی میں قانون شریعت کے اس حصے پر جس پر اس وقت خاص طور پر اعتراضات ہو رہے ہیں، اس قانون شریعت کا نئے سرے سے مطالعہ کر لیں. قانون کے اس حصے سے کہ ماہرین کی لکھی ہوئی کتابوں اور مضامین کو پڑھ لیں اور اپنی بیانات میں، دروس میں، جمعے کے خطبوں میں اور جگہ جگہ مسلمانوں کو خاص طور پر قانون شریعت کی تفصیل کو سمجھائیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مثبت نتیجے ہمیشہ منفی حالات سے ہی پیدا ہوتے ہیں. ان مع العسر یسرا. کبھی بھی کوئی فتح خطروں اور حملوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. جو قومیں یہ فن سیکھ لیتی ہیں کہ وہ چیلنجز کو اپارچونٹی میں کنورٹ کر لیں، مواقع چیلنجز جو چیلنج آئے ان کے خلاف اسی کو ایک موقع بنا دیں اور اس کے وجہ سے پیدا ہونے والے مثبت امکانات کو سامنے رکھ کر اقدام کریں، ان قوموں کو فتح یاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ اللہ کی قدرت کا بنایا ہوا ازلی اور ابدی قانون ہے. اس وقت شریعت کے قانون کے خلاف ہر ٹی وی چینل بہت کچھ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے شریعت 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 ہر طرف زیر بحث ہے. یہ بہترین موقع ہے، اس موقع پر لوگوں کے ذہن تیار ہوتے ہیں شریعت کے قانون کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے. میں اپنے نوجوان علماء سے خاص طور پر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت اس کو موضوع بنا لیں، وہ سمجھائیں لوگوں کو کہ اسلام میں فیملی سسٹم کے بنیادی اصول کیا ہیں اور اس کی حکمتیں کیا ہیں. وہ سمجھائیں لوگوں کو کہ اسلام میں نکاح کی حیثیت کیا ہے، میاں بیوی شوہر اور بیوی کے رشتے کی حیثیت کیا ہے. یہ دو پارٹیز کا رشتہ نہیں ہے، دو لڑنے جھگڑنے والی فریقوں کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک سائیکل کے دو پہیوں کا رشتہ ہے. یہ رشتہ پیار اور محبت کا ہے، یہ رشتہ ایثار اور قربانی کا ہے، یہ رشتہ محبت اور وفا کا ہے. اس بات کو خوب سمجھائیں کہ اسلام نے اپنے ہر حکم میں اس بات کا کتنا خیال رکھا، کتنا خیال رکھا ہے اس بات کا کہ رشتے کے لیے لڑکے اور لڑکی کا انتخاب میں کن باتوں کو ترجیح دی جائے. مگر میں اس وقت اس کی تفصیلات نہیں بیان کر سکتا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس وقت
اسی کو موضوع بنا لیں, مستقل طور پر ترتیب کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں, رشتے کو خوشگواری کے ساتھ باقی رکھنے کے, زندگی بھر باقی رکھنے کے کتنے تفصیلی احکام اسلام نے دیے اور کیا پیارا نمونہ قائم کیا ہے خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اس کو بھی تفصیل سے سمجھائیں. یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہر قیمت پر اس رشتے کو باقی رکھنا یہ اسلام کی منشا ہے, یہ اسلام کا حکم ہے, اور جہاں تک ممکن ہو یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے اس کا انتظام کرنا اور تدبیر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کاش کہ میری صحت میں اور وقت میں اتنی گنجائش ہوتی کہ میں اس سلسلے کے تفصیلی احکام بھی اس وقت یاد دلاتا, لیکن چونکہ میں علماء سے مخاطب ہوں اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. ذرا غور تو کریں کہ یہی مدینہ منورہ ہے جہاں ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے کہ میں نے فلاں انصاری خاندان میں, انصار کے اس گھرانے میں اپنا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ مانگا تو آپ نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی. فرمایا تم نے جس لڑکی کے لیے اپنا پیغام رشتہ بھیجا ہے تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے دیکھا تو نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بہتر ہوتا اگر تم ایک نظر بھی ڈال لیتے, ایک نظر ڈال لیتے. اور کیوں؟ اس کی وجہ فرمائی. فرمایا اس انصار کے اس گھرانے کی اندر آنکھیں خاص طریقے کی ہوتی ہیں. اللہ اکبر, قربان جائیں شفیق رہبر پر, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہ عاجز ان کا یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے. کس قدر باریک بات کا لحاظ کرنے کی آپ نے اس وقت یاد دہانی کی اس نوجوان صحابی کو. آپ نے فطرت انسانی کے اس پہلو کا بھی خیال رکھا کہ بھائی زندگی بھر کا ساتھ ہے تو اس میں اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں. یہ کتنی پیاری بات ہے, کتنا اس میں انسانی اور فطری ذوق کا لحاظ ہے. نبوت کی رہنمائی انسانوں کو انسانیت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنے کے لیے کبھی نہیں ہوتی. اور افسوس یہ ہے کہ اس وقت عام طور پر دین و شریعت کو ہم جیسے نااہل لوگ جو پیش کرتے ہیں اس کو لوگ عام طور پر پریکٹیکل نہیں سمجھتے. اس میں ہمارے پیش کرنے کے انداز کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تھیوریٹیکل باتیں ہیں, نان پریکٹیکل ہیں. چنانچہ محدثین نے اس حدیث کو جس باب میں نقل کیا ہے اس کا عنوان رکھا ہے کہ باب ما جاء فی النظر الی المخطوبہ, کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنا ہو اگر نوجوان اس کو ایک نظر خود دیکھ بھی لے, وہ خود لڑکا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہیں سے شروعات ہوتی ہے, لیکن صرف یہیں پر اختتام نہیں ہوتا. دوسری طرف ایک بہت زبردست حقیقت کو بھی یاد دلاتے ہیں سرور کائنات محسن انسانیت, جو بشر کامل بھی تھے, انسانی کامل بھی تھے, اور کامل ترین پیغمبر اور نبی اور رسول بھی تھے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو رشتوں کے لحاظ میں کچھ قومیں تو خیال کرتی ہیں زیادہ شکل صورت کا, اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ مالدار گھرانے کی لڑکی چاہیے, اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ مالدار نہیں بلکہ صرف مالدار نہیں بلکہ بہت اونچا خاندان چاہیے.
اس کے بعد آپ آخر میں کہتے ہیں کہ کچھ اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور وہ لڑکی کے سیرت و کردار کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاق کو، اس کے جو مزاج ہے اس کو دیکھتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، ارے تیرا بھلا ہو. جس نوجوان سے آپ بات کر رہے ہیں اس سے بہت عجیب انداز سے کہتے ہیں ارے تیرا بھلا ہو، اخلاق اور سیرت و کردار کو ضرور دیکھ لینا، کیونکہ یہ چیز ہے جو زندگی بھر خوشگوار زندگی گزرواتی ہے. یہ صورت شکل، یہ مال، یہ حسب نسب، یہ تو 4 دن یاد رہتا ہے. اور اس کے بعد جو گھریلو زندگی کے روزمرہ مسائل ہوتے ہیں اس میں شوہر کی کو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جب تھکا ہارا گھر میں آئے اور باہر کے چیلنجز کا اور جو زندگی کے مسائل ہیں ان کا مقابلہ کر کے گھر میں آئے تو اس وقت وہ ایک مسکراتا ہوا چہرہ گھر میں دیکھے جو اس کا استقبال کرے، یہ نہیں کہ آتے ہی شکایتوں کا پرندہ کھول دے. تو اس طرح کی چیزوں کو بیان کیجیے اور اس کو پورا بیان کرنے کے بعد کہیے کہ کہیں ہزاروں میں ایک آدھ گھر میں ایسا بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. زندگی بہرحال بہت سے مسائل سے گزرتی ہے، مراحل سے گزرتی ہے، تو کہیں ایسا بھی مرحلہ ہو سکتا ہے کہ جہاں شوہر اور بیوی کے درمیان خوشیوں بھری زندگی نہ گزر پا رہی ہو اور دونوں کے حق میں یہ بہتر ہو کہ بھی دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں. تو اس لیے اس کی ایک ایگزٹ رکھا گیا ہے بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ، طلاق جس کا نام ہے. اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے. ابغض الحلال، فرمایا کہ جائز تو ہے مگر بہت ناپسندیدہ، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. یعنی اس کے ذریعے بھی آپ نے انکریج کیا کہ بھئی اگر کچھ تعلقات اچھے نہیں ہیں یا نبھاؤ نہیں ہو رہا تب بھی بہتر یہ ہے کہ ساتھ ہی رہو، ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہو، لیکن زندگی ساتھ گزارو، رشتوں کو توڑو مت. لیکن پھر بھی کچھ حالات ایسے ہیں جہاں بہتر یہی ہے کہ الگ الگ ہو جائیں. تو ایک راستہ رکھا گیا. اس کے لیے بھی جو قانون دیا گیا، اللہ اکبر، کاش کہ اس کو ٹھیک سے سمجھایا جائے. میں صرف اعتراض کرنے والوں کا وہ قصوروار نہیں مانتا. میرا خیال یہ ہے، اور خدا کرے کہ یہ خیال غلط ثابت ہو جائے، کہ اس میں اس بات کو بھی دخل ہے کہ قانون طلاق کی صحیح طور پر تشریح نہیں کی گئی. میں ارادے کے خلاف ایک تشریح کرنے بیٹھ گیا. میں چاہتا تھا کہ میں تشریح نہ کروں، لیکن میرے دل میں یہ مضمون چھڑ گیا ہے تو میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کسی حد تک. آپ ذرا غور تو کریں. کہا گیا کہ طلاق دینے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تم جو پیریڈ مینسس کا ہوتا ہے، منتھلی پیریڈ کا ہوتا ہے، ہرگز اس میں طلاق مت دو. انتظار کرو کہ وہ گزر جائے اور ایک جو پاک صاف نارمل دن ہوتے ہیں مہینے کے عورت کی اس میں سائیکل میں وہ آ جائیں. اب آپ سوچئے ذرا کہ اور وہ بھی یہ کہا جائے کہ اگر مان لو پاکی کے دن بھی ہیں اور اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ تم طلاق دینا چاہتے ہو، لیکن تم بہرحال اس پیریڈ میں تم اپنی بیوی کے ساتھ شوہر بیوی کے تعلق قائم کر چکے ہو، تب بھی تم طلاق مت دو، انتظار کرو. وہ پاکی کا پیریڈ گزر جائے، اس کے بعد پھر وہ مینسس کا جو دور آتا ہے، جو پیریڈ آتا ہے، وہ دور گزر جائے. اس کے بعد جب نئے سرے سے پاکی کا دور آئے تب طلاق دو. میں نفسیات انسانی کی طرف آپ کی ذہن کو مبذول کرنا چاہتا ہوں. جب انسان اتنا انتظار کرے گا اور وقتی طور پر جذباتی طور پر طلاق نہیں دے گا، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ نہیں ابھی تو میں تو اس پیریڈ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ مل چکا ہوں، میں تو بیوی کے ساتھ سو چکا ہوں، تو ابھی تو انتظار کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر وہ پیریڈ آئے گا، وہ بھی گزر جائے.
تو لیجیے 15-20 دن گزر گئے، اس کے بعد 99.9% یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ مرد کا موڈ بدل جائے گا. اور عورت بھی اگر سمجھدار ہے، اور میں اس جملے کو انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں کہ عورت بھی اگر سمجھدار ہے، عورتیں خاص طور پر اس جملے پر توجہ دیں، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ ان دنوں کی مہلت کا فائدہ اٹھا کر شوہر کو منا لے گی، وہ اپنے رویے کو بہتر بنا لے گی، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کمی ہے تو اس کو درست کر لے گی. اور یہاں تک کہ جب وہ پاکی کا پیریڈ آئے گا تو شوہر کا موڈ ہی بدل چکا ہوگا، ارادہ ہی ختم ہو چکا ہوگا. زیادہ تر امید ہی ہے. لہذا اس طرح طلاق کا طریقہ سکھا کر طلاق کے امکانات کو منیمائز کر دیا اسلام دل سے یہ چاہتا ہے، پوری قوت کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ کوئی طلاق کا واقعہ کسی گھر میں واقع ہی نہ ہو. لیکن اسلام ایک ریئلسٹک اپروچ رکھتا ہے. خالی یہ کہہ دینا کہ طلاق علیحدگی بہت بڑی چیز ہے، علیحدگی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے. جن مذہبوں نے یہ سوچ کر شاید کہ علیحدگی بہت بڑی چیز ہے، علیحدگی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ تو زندگی اور موت کا ساتھ ہے، جنہوں نے طلاق کا اور ایگزٹ کا کوئی راستہ ہی نہیں رکھا، ان سماجوں میں اور ان دھرم کے ماننے والوں میں کیا حشر ہوا عورت کا؟ پھر تو یہی شوہر کے لیے راستہ رہ جاتا تھا کہ وہ جلا دے، اس کو مار ڈالے، اسے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اس کے بعد کیا ہو؟ ٹھیک ہے، آپ نے ایک طلاق دے دی اس پیریڈ میں. اب اس میں حکم یہ ہے، اس میں صاف حکم ہے، ایک طلاق ملنے کے بعد بھی عورت شوہر کے گھر سے نہیں نکلے گی، اور شوہر اپنے گھر سے اس کو نہیں نکال سکتا. لا تخرجوہن من بیوتہن، قرآن کا حکم ہے. کیوں ہے یہ اس لیے حکم ہے کہ اگر ساتھ رہیں گے تو پھر امکان ہے کہ شاید یہ لوگ اپنے فیصلے کو شوہر واپس لے لے، جس کو شرعی اصطلاح میں رجعت کہتے. اب سوچئے ذرا، رجعت کو کتنا آسان بنایا گیا. کہا یہ گیا، اور اس میں ایک اور حکم ہے، میں اس سے پہلے ایک بات اور بتاؤں. حکم یہ ہے کہ طلاق پا جانے کے بعد بھی اس بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ بہت اچھے بناؤ سنگار کے ساتھ رہے. واہ اسلام، واہ اسلام. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ایسا نہ ہو کہ وہ طلاق پا جانے کے بعد میلی کچیلی روتی چلاتی ہر وقت اس طرح کی حالت میں رہے کہ شوہر کا موڈ اور خراب ہو جائے. نہیں، عورت کو طریقہ سکھایا گیا کہ نہیں، تم ہمت سے کام لو، ابھی واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے، تم بہت ایسے انداز سے رہو گھر میں کہ شوہر کا ارادہ بدل جائے. اور یہ باتیں ہر شوہر اور بیوی خوب جانتا ہے، ان کی تفصیل بتانے کی بالکل ضرورت نہیں. عورتیں ٹیلی ویژن چینلوں پر تقریریں کر کے اپنے شوہروں کا موڈ نہیں بدل سکتی. عورتیں اپنے گھر میں اور بیڈ روم کے انداز میں صفائی اور سلیقہ لا کر فطرت کے تقاضوں پر عمل کر کے اپنے شوہروں کے موڈ کو بدل سکتی. واہ اسلام. پورے 2 مہینے جو گزارو، 3 مہینے وہ اسی طرح گزارو. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اچھا، اگر تمہارا فیصلہ ابھی نہیں بدلا اور تمہارا ارادہ یہی ہے کہ رشتے کو توڑ ہی دو تو ٹھیک، تم پورا 1 مہینہ اور انتظار کرو، باقی کا مدت بھی گزر جائے، اس میں قریب مت جانا. ہاں، میں ایک بات جو بتانا تھا وہ بھول گیا. رجعت کو کتنا آسان کیا. یہ نہیں کہ نکاح کی محفل کی طرح رجعت کی محفل منعقد کی جائے، اس میں 2 گواہ بلائے جائیں، قاضی صاحب بلائے جائیں، مجمع جمع کیا جائے اور خطبہ پڑھ کے اس کے بعد قاضی صاحب اعلان کریں اور پوچھیں شوہر سے کہ کیا تم نے اپنی طلاق واپس لے لی اور کیا تم اس رشتے کو باقی رکھنا چاہتے ہو. تو وہ شوہر قاضی 2 گواہوں کے سامنے، مجمع کے سامنے قاضی صاحب سے کہے کہ جی میں نے واپسی کو قبول کیا. نہیں، ایک لفظ بھی بولنا کافی ہے. خالی شوہر اتنا کہہ دے کہ چلو چھوڑو ہٹاؤ قصہ ختم کرو، میں طلاق واپس لیتا ہوں، کافی. اس کی بھی ضرورت نہیں. حد یہ ہے کہ اسلام اتنا آسان کرتا ہے کہ نہیں، صرف شوہر بیوی کے قریب چلا جائے اور وہ تعلق پھر سے قائم کر لے تو لیجئے ہو گیا ختم.
طلاق ختم ہو گئی، پھر سے رشتہ قائم ہو گیا. کیا ہے اسلام؟ اس قانون طلاق کو اے علماء کرام میں آپ سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں، اب اس کو گلی گلی کوچے کوچے پھیلا دیں. کب تک یہ مدرسوں کے اندر تک بند رہے گا؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ قانون طلاق کا کوئی علم کسی مسلمان کو ہے ہی نہیں، اور میں اس میں گستاخی معاف کئی لوگوں کو قصوروار مانتا ہوں. اس میں علماء کرام کی بھی بہت زبردست ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی تقریروں میں نہیں بیان کرتے. اور اس میں کچھ اصلاحی اور تبلیغی جماعتوں کے بھی بہت بڑا قصور ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں علماء کرام سے گزارش کر کے اس قسم کے مسائل پر دروس نہیں منعقد کرواتے، بلکہ ان میں سے اکثر، کاش کہ میری یہ بات غلط ہو، اس قسم کے دروس اور بیانات کی مخالفت کرتے ہیں. یہ تبلیغی جماعت کے اصولوں کے سخت خلاف ہے. عوام جانتے ہی نہیں. عوام صرف اتنا جانتے ہیں جب غصے میں آئے گا تو ہم دھڑلے سے طلاق دے دیں گے، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق. جانتے ہی نہیں وہ طلاق کا طریقہ، نہ مرد جانتے ہیں نہ عورتیں جانتی ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں سارے علماء کرام سے کہ وہ طلاق کے پورے نظام کو، بلکہ پورے ازدواجی زندگی کو، جو فیملی سسٹم ہے، انتہائی خوبصورت احکام ہیں جو خاندانی زندگی کے متعلق انتہائی خوبصورت ہے. اس میں گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے ہزاروں ضروری اصول بتائے گئے ہیں. بیٹیوں کے ساتھ کیسا پیار بھرا برتا ہو، بیٹوں کے ساتھ کیسا پیار بھرا برتا ہو، ساس اور بہو کا کیا خوبصورت معاملہ ہونا چاہیے. عجیب بات ہے، شور مچایا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر بہت ظلم کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، انصاف سے کام لو. بہوؤں پر ظلم کون کرتا ہے؟ ایک عورت ہی تو کرتی ہے عورت پر ظلم. کاش کوئی سروے کرے اس کے اوپر کہ بہوؤں پر سسر زیادہ زیادتیاں کرتے ہیں یا ساس زیادہ زیادتی کرتی ہے. عورت پر زیادہ ظلم کرتی ہے کہ نند اور بھاوج کے جھگڑے میں مرد کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی تو عورتوں ہی کے جھگڑے ہیں. اور یہی وجہ ہے، یہ عورت کا جو دل ہوتا ہے یہ تو کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ تو ہر ساس کے برتاؤ کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے. جو لڑکی اپنے بھائی کے لیے ایک لڑکی کو ڈھونڈ کر لاتی ہے بھاوج بنا کر، تھوڑے ہی دنوں میں وہ اس کو بہت بری طرح کھٹکنے لگتی ہے. اور جو ماں اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کو ڈھونڈ کر لاتی ہے، تھوڑے دنوں میں وہ اس کی نگاہ میں کھٹکنے لگتی ہے. تو جب ایک بہو برداشت نہیں ہے ساس کو، اور عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے وہ چھوٹے دل کی وجہ سے، تو کہیں طلاق کا حق عورت کو براہ راست دے دیا جاتا تو میرے خیال میں 90% مردوں کو طلاق پڑ جاتی. اسلام لوگوں کے چیخنے چلانے کی بنیاد پر اپنے احکام کو مرتب نہیں کرتا. اسلام سائیکولوجیکل نفسیاتی حقائق کی بنیاد پر، فطری حقائق کی بنیاد پر اپنے احکام کو مرتب کرتا ہے. تو یہ پوری بات لاجک کے ساتھ، بہت عقلی تشریح کے ساتھ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے سامنے لائیں. اور جب میں علماء سے مخاطب ہوں تو میں بہت ہی احترام کے ساتھ اور بہت قدر کے ساتھ علماء اہل حدیث کی خدمت میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرا رشتہ علماء اہل حدیث سے بھی الحمدللہ بہت مضبوط ہے. میرے اساتذہ میں بڑی تعداد ان حضرات کی ہے جو اہل حدیث مسلک کی. میں اس وقت مدینہ منورہ میں حاضر ہوں اور تقریباً 9.25 سال میں نے عالمی شہرت کے حامل یہاں کی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں علم حاصل کیا ہے. اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں کے اکثر اساتذہ اسی مسلک کے قائل ہیں جس کو مسلک کے اہل حدیث کہا جاتا ہے. اور میں ان کا شاگرد ہوں اور میں ان کا ہر بڑا چہیتا شاگرد تھا.
اور ان سب کا علم تھا کہ میں الحمدللہ پورے انشراح کے ساتھ حنفی مسلک پر عمل کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ پر شفیق تھے اور میں ان کا احترام اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا. میرے روئے پر اہل حدیث حضرات کے احسانات ہیں، علماء کے احسانات ہیں. میں نہیں بھول سکتا ان مجالس کو جو میں نے شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز کی علمی اور حلقوں میں گزاری ہے. وہ یقیناً اللہ کے ولی تھے، عالم ربانی تھے. میں علماء اہل حدیث سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہندوستان کے علماء اہل حدیث کو کہ وہ اس موقع پر جس طرح مسلم پرسنل لا بورڈ کے شانہ بشانہ کھڑے اور پوری قوت کے ساتھ حکومت کے ارادوں اور منصوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بے شک انہوں نے ایک بہت صحیح راستہ اختیار کیا ہے. البتہ اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر اس بات کی یاد دلانا کہ ہمارے مسلک میں تو 3 طلاق ایک ہی طلاق ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غیر ضروری ہے. یقیناً آپ اپنے مسلک پر قائم رہیں پورے انشراح کے ساتھ، اور آپ کے پاس جو بھی استفتاء ہیں وہ اسی کے مطابق آپ اس کا جواب فتوے جاری کریں. یہ آپ کا حق ہی نہیں، آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا علمی فریضہ ہے. لیکن ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، میں بڑے علماء، سینئر علماء اہل حدیث سے مخاطب نہیں ہوں، میں نوجوان علماء اہل حدیث سے عرض کر رہا ہوں جو جس طرح کی گفتگویں وہ آپس میں اس وقت کر رہے ہیں، جو میرے علم میں آتی رہتی ہیں، اس کی روشنی میں میں اپنا ایک فرض سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک ساتھی اور بھائی کی حیثیت سے میں اس کو یاد دلاؤں کہ سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ نہیں پیش کیا گیا ہے کہ مسئلہ جو ائمہ اربعہ کا مسلک ہے اس کو قبول نہ کیا جائے، بلکہ مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیا جائے. وہاں جو ریٹ پٹیشن کو میں مطالبہ کیا گیا ہے وہ 3 طلاق کو کس طرح سے بین کر دینے کا کیا گیا ہے. یہ بین کر دینے کا تو مسلک آپ کا نہیں ہے نا. آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ 3 طلاق کوئی دے تو وہ کل عدم نہیں ہوگی بلکہ 1 طلاق مانی جائے گی. وہاں وہ کل عدم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ تو بہت سنگین بات ہے. لہذا علماء، نوجوان علماء کو ہدایت کریں کہ وہ ایک پٹیشن کا مطالعہ کر لیں اور اس پٹیشن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس کے خلاف اپنا موقف رکھیں. اور جہاں تک مسلک کی بات ہے، ہر ایک کو اپنے مسلک پر علمی دلائل کی مدد سے مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا پورا حق ہے. اگر میری یہ بات غیر ضروری معلوم ہو تو اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو کسی بحث کا موضوع نہ بنائیں. میں تو بہت ہی ممنون ہوں اور خوش ہوں، اور یہی توقع کے عین مطابق تھا کہ علماء اہل حدیث کو جو اکسایا گیا ایسے موقع پر. اور میں جانتا ہوں کہ بعض ہمارے نام نہاد مسلم دانشوروں نے علماء حدیث کو بہت زیادہ پرووک کیا کہ وہ اس وقت مسلم پرسنل بورڈ کے خلاف جائیں، لیکن مبارکباد کے قابل علماء اہل حدیث کہ وہ اس سازش کو سمجھ گئے اور انہوں نے ملت کی وحدت کو اور شریعت کے تحفظ کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں ہونے دیا. اسی کے ساتھ ساتھ میں فقہ جعفری کے جو کی طرف منسوب علماء کرام ہیں، میں ان کے ساتھ بھی بہت احترام کے ساتھ ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی اس موقع پر جو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سنیوں کا مسئلہ ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے 3 طلاق، یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے، ان کے شایان نشان نہیں ہے. اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سنی اور فقہ جعفری کے ماننے والے، یہ مسئلہ نہیں درپیش ہے. اس وقت مسئلہ یہ درپیش ہے کہ کیا بھارت کے مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرنے کی جو دستوری اجازت حاصل ہے وہ برقرار رہے گی، یا ان کو ان کے مختلف بہانوں سے ان سے دین و شریعت چھینا جائے گا. کبھی یوگا کے ذریعے اور کبھی سوریہ نمسکار کے ذریعے اور کبھی کسی ذریعے سے اور کبھی کسی ذریعے سے. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، فلاں کا مسئلہ کیا ہے. اس وقت ایک اپنی الگ ایک اپنا انفرادیت ثابت کرنا اور جو ملت کی وحدت ہے اس کو کمزور کرنے والا کوئی لفظ بھی بول دینا، چاہے وہ کسی بھی نیت سے ہو، یہ میں سمجھتا ہوں نظر ثانی کے لائق ہے. فقہ جعفری کے علماء کو بھی پورا حق ہے کہ وہ فقہ جعفری پر عمل کریں، لیکن وہ اس وقت اس سازش کو سمجھیں اور اس سازش کو
کے مقابلے کے لیے پورے عزم و حوصلے کے اور اتحاد کو برقرار رکھیں. وہ اتحاد جو ایک بار پھر منظر عام پر آیا تھا بمبئی میں 1972 کے مسلم پرسنل لا کنونشن میں. اس وقت سے فقہ جعفری کے سینئر ترین حضرات پرسنل لا بورڈ کے قائدین میں شامل ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ ایک نمونہ ہے. مجھ سے نہ جانے کتنے ملکوں کے اور خاص طور پر مسلم ملکوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رشک آتا ہے اس بات پر کہ آپ کے ملک میں تمام مسالک و جماعتوں کے لوگ کس طرح مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر کے تلے متحد ہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. دوسرے ملکوں کے مسلمان رشک کرتے ہیں اس کے اوپر اور اس سرمایہ کا تحفظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں علماء کرام سے اس گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اب دوسرے طبقات سے انشاءاللہ بات کروں گا. میں اب مسلمان بھائیوں سے مسلم مردوں سے بھی کچھ بات کے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے مسلمان مردوں ہی کی جو غلطیاں ہیں زیادہ تر یہ ان کے نتیجے میں اس وقت قانون شریعت بدنام ہو رہا ہے. بلا شبہ 3 طلاق کا مسئلہ اتنا سنگین مسئلہ مسلم معاشرے میں نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ اکثر وہ لوگ جو طلاق دیتے ہیں نہایت کمزور وجوہات سے غصے میں آ کر بغیر سوچے سمجھے غیر شرعی طریقے پر دیتے ہیں. یہ تو آپ مفتیوں سے پوچھئے. دارالفتاء میں آنے والے استفتاحات کا جائزہ لے کر آپ کو اندازہ ہوگا. دارالقضاء میں آنے والے مقدمات کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوگا کہ واقعی ایک عام غلط فہمی ہے کہ طلاق تو 3 طلاق دیے بغیر پڑتے ہی نہیں اور وہ 3 طلاق بھی جس طریقے سے ایک ہی دفعہ میں دی جا رہی ہے وہ تو بہت سنگین گناہ ہے. یہی مدینہ منورہ جہاں اس وقت یہ بندہ حاضر ہے ایک صحابی نے اپنی بیوی کو اسی طرح ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت غصہ آیا اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اجلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا میرے جیتے جی اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہونے لگا؟ بہت ناراض ہوئے آپ اور آپ نے اس 3 طلاق کو نافذ کر دیا. اور یہی وہ غصہ ہے جو اس طرح کے اور بھی واقعات 3 صحابہ کرام سے یہ واقعہ سرزد ہوا تھا حضور کی زندگی میں کہ انہوں نے ایک مجلس میں 3 طلاق دی تھی اور تینوں کیسز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے تینوں دفعہ سخت ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا مگر ناراضگی کے باوجود اس کو ویلڈ قرار دیا اور آپ نے علیحدگی کر دی، سپریٹ کرنے ہونے کا حکم دے دیا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مزاج شناس تھے اللہ کے رسول سے انہوں نے اسی بات سے اس بات کا نتیجہ اخذ کیا کہ ایک طرف تو 3 طلاق بیک وقت دے دینے کو 3 طلاق ہی نافذ کر دینا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غصہ ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا جرم ہے جس پر سزا دی جانی چاہیے. تو آپ نے 3 طلاق بیک وقت دے دینے کے رواج کو روکنے کے لیے، جو رواج بڑھنے لگا تھا اس کو روکنے کے لیے آپ نے صرف واضح نصیحت کو کافی نہ سمجھتے ہوئے اس کو ایک قابل تعزیر جرم قرار دیا، پنشبل کرائم قرار دیا، اور اس پر آپ نے باقاعدہ فزیکل سزا دی اس طلاق دینے والے کو. تو میں اس وقت اپنے مسلمان مردوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندوں دین کا علم حاصل کرو، شریعت کا ضروری علم حاصل کرو. میں نہیں کہتا کہ آپ سب مدرسے میں داخل ہو کر پورے عالم بن جاؤ،
لیکن آپ گھریلو زندگی کے مسائل کے بارے میں ضروری جانکاری حاصل کرو. اور طلاق دینے کی نوبت اگر خدا نخواستہ کبھی زندگی میں آئے تو آپ کسی عالم سے پوچھو کہ دیکھیں میرے گھریلو حالات ایسے ہیں اور میں اصل میں اب طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تو آپ مجھے طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتا دیں. یہ مطلب ہے ضروری علم حاصل کرنے کا. آپ 10-15 منٹ میں بیٹھ کر ضروری علم حاصل کر سکتے ہیں. آپ پوچھیں کسی عالم سے، اور وہ عالم ہو سکتا ہے کہ پہلے تو آپ کو سمجھائے بجھائے کہ بھئی میں تو مسئلہ آپ کو طریقہ ضرور سمجھاؤں گا، مگر مجھے پہلے اپنے گھریلو حالات بتائیے. اور وہ عالم کوشش کرے گا اس بات کی کہ مسائل کو سلجھائے. ضرورت پڑے گی تو آپ کے سامنے آپ کی بیوی سے بھی بات کرے گا، وہ دونوں کی کاؤنسلنگ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ غلط فہمی جو پیدا ہو گئی وہ دور ہو جائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے. اور اگر آپ نے اس عالم سے گفتگو کے بعد بھی اس عالم کی رہنمائی میں اس عالم نے ہی یہ بات فیصلہ کر دیا کہ بھئی بات معقول نظر آتی ہے، آپ کے کیس میں تو طلاق دے دینا ہی مناسب ہے، تو اس وقت وہ عالم آپ کو بتائے گا کہ آپ کس طریقے سے طلاق دیں. میں مردوں سے کہتا ہوں، تمام مردوں سے، دیہات میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، کم پڑھے لکھے، ان پڑھ، چھوٹے موٹے پیشوں میں لگے ہوئے لوگ، ہمارے وہ تمام بھائی جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، جو سبزی کا کاروبار کرتے ہیں، جو اور کوئی کاروبار کرتے ہیں جس کاروبار کے ذریعے سے ہماری بہت سی ضروریات پوری ہوتی ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں. میں اس لیے اس قسم کی مثالیں دے رہا ہوں کہ ہمارے اس قسم کے پیشے میں لگے ہوئے لوگوں کو عام طور پر بالکل اس بات کا کوئی موقع نہیں ملتا، کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ کبھی علماء کے پاس بیٹھیں. لیکن ان کو بھی اللہ کرے کہ یہ شعور حاصل ہو. ایسے ہی کیسز تو ہوتے ہیں جو عدالتوں تک پہنچتے ہیں. عدالتیں ہمارے گھروں میں نہیں آتی ہمارے مقدموں کا فیصلہ کرنے کے لیے. ہم ہی آپ جاتے ہیں اپنے کیسز کو لے کر، اور پھر اس میں شریعت کے قانون کے خلاف عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں تو ہم بہت شکایت کرتے ہیں. تو میں اپنے مردوں سے خاص طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گھریلو زندگی کے ذریعے میں ضروری معلومات حاصل کر لیں. اور یہی بات میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی گھریلو زندگی کے بارے میں ذرا تھوڑا معلومات کریں، حاصل کریں. علماء سے یہ باتیں ضرور دریافت کریں. ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں، رسالے مختلف زبانوں میں لکھ دیے گئے ہیں، ان کو پڑھیں. اور خدا نہ خواستہ گھر میں ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو کسی تقوی والے عالم دین سے اپنے محرم کے ساتھ مل کر آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، زیادہ تر مقدمات جو عدالتوں میں جا رہے ہیں گھریلو جھگڑوں کے بارے میں، وہ ہماری عورتوں کے ذریعے جا رہے ہیں. عورتیں ہی لے جا رہی ہیں مقدمات کو عدالتوں میں، اور پھر وہ ایسے وکیلوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں کہ شاید ان کے بارے میں ان عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ وکیل صرف وکیل نہیں ہیں، یہ تو کسی اسلام دشمن تنظیم کے بہت ایکٹیو کارکن بھی ہیں. اور ان کے بعد جب کوئی ایسا کیس آتا ہے تب تو پھر وہ اس کو پوری طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں، بات کا بتنگڑ بناتے ہیں. اور بعض وقت اس عورت کو شروع میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی طرف سے جو اپلیکیشن لکھی گئی ہے کورٹ میں جانے کے لیے، جس پر اس کی سائن کروائی گئی ہے یا اس بیچاری کا انگوٹھا لگوایا گیا ہے، اس میں لکھا کیا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی. اسے نہیں خبر ہوتی کہ اس اپلیکیشن میں یونیفارم سول کوڈ کا مطالبہ کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ سے، اس میں مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا ہے. وہ تو گئی تھی بیچاری اپنے شوہر کی طرف سے ہونے والے ظلم کی شکایت لے کر عدالت میں، اور وکیل صاحب نے جو اپلیکیشن ڈرافٹ کی وہ تو پوری کی پوری انہوں نے شریعت اسلامی کے خلاف ایک زبردست اپلیکیشن تیار کر دی، جس میں اس انڈیویجول عورت کا کیس تو بہت معمولی حیثیت رکھتا ہے. وہاں تو مسئلہ اٹھ گیا مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کا. ہماری عورتوں بہنوں کو جاننا چاہیے کہ چاروں طرف لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کا کوئی مسئلہ ان تک پہنچے اور اس کو وہ بہانہ بنا کر شریعت میں تبدیلی کی آواز لگائیں. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بہت احترام اور محبت اور پیار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں
گھروں میں خوشیوں کا ماحول بناؤ. اپنی ہی پر ظلم کرتی ہو اگر جگہوں کا ماحول بناتی ہو. کئی دن کی زندگی ہے یہ. دنیا اور آخرت سب برباد ہوتی, سب تباہ ہوتے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. اس وقت دو چار عورتوں پر ہونے والے ظلم کو بہانہ بنا کر تمام مسلم عورتوں کو اسلام کے سے بدزن کرنے اور قانون شریعت سے بدزن کرنے اور علماء دین سے بدزن کرنے کی ایک زبردست کوشش ہو رہی ہے. اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام پر ہونے والے ہر حملے کی حفاظت کا مقابلہ صرف مردوں نے نہیں کیا ہے, عورتوں نے بھی مختلف مواقع پر نہایت بہادری کے ساتھ اسلام پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ کیا ہے. اس لیے اس وقت عورتوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. خوشی کی بات ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر اس وقت ملک میں عورتیں میدان میں اتر گئی ہیں اور وہ سامنے آ کر بابا سے بلند یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہمیں قانون شریعت کی نہایت پسند ہے, ہمیں اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہرگز گوارا نہیں, ہم کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے, ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں, ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس لیے بلا شبہ اپنے پردے اور حیا اور حجاب کی پوری حفاظت کے ساتھ شریعت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے علماء کی نگرانی میں ہماری عورتوں کو بھی اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور ضروری علم حاصل کریں, اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا مقابلہ کریں. آپ اس انداز سے اسلامی قانون کو سمجھیں کہ اپنی گھریلو زندگی میں اس پر عمل بھی کریں اور اس پر ہونے والے جو اعتراضات ہیں آپ ان کا جواب بھی دے سکیں. جہاں یہ ذمہ داری مردوں کی ہے وہیں یہ ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے. آپ کے اندر ایک شعور, ایک ملی غیرت, ایک ایمانی جوش اس وقت برپا ہو جائے, ایک بیداری برپا ہو جائے اور آپ اس سے کام لیں اپنے گھروں میں بھی, اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اور حالات کے میں جو کچھ بھی رول آپ پلے کر سکتی ہیں ان حملوں کے مقابلے میں وہ رول بھی آپ پلے کریں. میں اس موقع پر مدینہ منورہ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مسلم وکلاء کو بھی. ہمارے جو بھائی اور بہنیں جنہوں نے لا کا کورس کیا ہے اور پریکٹس کر رہے ہیں مختلف عدالتوں میں, آپ بھی اس وقت محاذ پر ہیں اور آپ ہماری ملت کے بہت قیمتی لوگ ہیں, رکن ہیں. خدا کے لیے پلیز آپ ضرور قانون شریعت کا تھوڑا سا علم حاصل کر لیجیے. آپ خود اپنے علاقے کے علماء سے یہ ریکویسٹ کیجیے کہ ایک سیشن وہ لے لیں تاکہ قانون شریعت کی فیملی لا جو ہے, مسلم فیملی لا, مسلم پرسنل لا, اس کے بارے میں آپ کو کوئی ورکشاپ آرگنائز کر دیں. اگر آپ کے مقام پر ایسے علماء نہیں ہیں تو آپ کسی ریاست کے, اسٹیٹ کے کسی مرکزی ادارے کو لکھیں, مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کو کہ آپ یہ ریکویسٹ کریں, جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں سے یہ آپ ریکویسٹ کریں, جماعت اسلامی کے ذمہ داروں سے آپ یہ درخواست کریں, آپ کسی ادارے کے سربراہ سے یہ درخواست کریں. آپ ضرور یہ علم حاصل کریں. آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو آپ عدالتوں میں مقدمات کی پیروی جو کریں اس میں شریعت کے قانون کا دفاع کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ شریعت کے قانون کے خلاف اگر آپ نے بحث کی عدالت میں تو پھر آپ کی زیادہ آمدنی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. آپ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ ان مقدمات کی پیروی میں جہاں مسئلہ شریعت کا ہو آپ اپنے کو صرف ایک وکیل نہ سمجھیں, آپ اس میں اپنی شریعت کے تقاضوں کا لحاظ رکھیں. اسی طرح میں اپنی مسلم جرنلسٹوں سے, مسلم صحافیوں سے, ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. اس وقت میڈیا اور پریس کے ذریعے سے بہت زیادہ ایک جھوٹی انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. آپ ان معاملات کی رپورٹنگ کرتے وقت اور میڈیا میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے وقت خیال رکھیں کہ آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور آخرت میں آپ کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس لیے آپ
اپنی صحافتی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ شریعت اسلامی کی صحیح ترجمانی کریں، اس کے لیے صحیح علم حاصل کریں اور صحیح فہم اور سمجھ حاصل کریں، اور رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے بجائے رائے عامہ کو ایسا فیڈ بیک دیں اور ایسی غذا دیں علمی فکری کہ اس سے غلط فہمیاں دور ہوں اور صحیح واقفیت ملک میں عام ہو۔ مسلم جماعتوں اور تنظیموں کے قائدین اور ذمہ داران سے بھی میں اس وقت بہت احترام کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس وقت جس اتحاد اور ملی شعور کا مظاہرہ کیا ہے، دور دراز کے ملکوں تک اس کی گونج پہنچی ہے، لوگ اس کو بہت قدر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی مزاج کو برقرار رکھیے گا، آپ اپنی ترجیحات میں اس وقت شریعت کے تحفظ کو نمبر 1 پر لے آئیے۔ آپ چاہے جس میدان میں کام کر رہے ہوں، آپ چاہے ایجوکیشن کے میدان میں کام کر رہے ہوں، آپ ہیلتھ کے میدان میں کام کر رہے ہوں، آپ پولیٹیکل میدان میں کام کر رہے ہوں، آپ کسی بھی میدان میں کام کر رہے ہوں، لیکن آپ اس وقت اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ شریعت کے تحفظ کی اس مہم میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنے کارکنوں کے اندر عزم و حوصلے، ملی بیداری، ایمانی شعور اور آپس کے اتحاد، الفت و محبت اور ایمانی اخوت کی ایک روح پھونک دیں۔ اور اس موقع پر میں تبلیغی جماعت کے اکابرین اور ذمہ داران سے بھی بہت احترام کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جبکہ ہمارے ملک میں اسلام اور ایمان پر، ملی وجود پر، اسلامی تشخص پر، شریعت اسلامی پر، دین پر، عقیدہ توحید پر ایک زبردست یلغار ہے، اس موقع پر اللہ کے واسطے یہ جو فضا بنی ہوئی ہے دہلی سے چل کر پورے ملک میں اور پورے عالم میں، کہ ہر وقت موضوع گفتگو بالکل کچھ اور ہے، بہت شرم آتی ہے۔ میرا رواں تبلیغی محنت کا ممنون ہے، اور یہاں مدینہ منورہ میں جہاں میری زندگی کے خوبصورت ترین تقریباً 9 سال گزرے ہیں، جہاں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طویل مشفقانہ صحبت مجھے حاصل رہی، اور جن کے ذریعے سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی برپا کی ہوئی اس دعوت کی حکمتوں اور گہرائیوں کو اور زیادہ قریب سے سمجھنے کا موقع ملا، اس شہر میں مجھے بہت یادیں ستا رہی ہیں اس وقت اس تبلیغی دعوت کی محنت میں کہ سیکھنے میں جو میرا وقت گزرا۔ میں ان یادوں میں کھو کر، ان یادوں کے واسطے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت اس جھگڑوں کا ہے کہ امیر کون بنے گا، اس مسئلے کا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا۔ اس وقت جو گلی گلی میں ایمان کی آواز لگانے اور یقین اور نماز اور علم اور ذکر اور اخلاق اور الفت، محبت، اکرام، اخلاص کی آواز لگانے کا وقت تھا، اس وقت کیا ہو گیا کہ ہماری توجہ کہاں چلی گئی، کیا ہو گیا۔ بار بار اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی۔ میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں، کاش کے موقع ملے تو میں فردن اپنے اکابرین کے قدموں پر لے جا کر اپنی ٹوپی اور عمامہ رکھ دوں۔ اس وقت خاص طور پر اس وقت تو بس ایک دوسرے کے اکرام، محبت اور ایثار کے ساتھ اپنے اصل کام میں لگے رہنے کا وقت ہے۔ بلا شبہ ہمارے ملک میں ایمانی وجود کے برقرار رہنے میں اور اس کے
کے خلاف ہونے والی سازشوں کے ایک حد تک کامیاب نہ ہونے دینے میں بہت بڑا حصہ تبلیغی محنت کا بھی ہے۔ اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ کہیں شیطان کی طرف سے کوئی زبردست غمزہ خونریز چلا ہوا ہو، کوئی زبردست حملہ ہوا ہو اور ہماری توجہ بجائے اپنے اصل کام کے کسی اور جھگڑے کی طرف کر دی گئی ہو۔ میں اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت اپنی محنت کی طرف یکسوئی کے ساتھ توجہ کریں اور کسی طرح اس سارے اختلافات کو پس پش ڈال کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیں۔ اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ والی قربانی کی امت کو سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں خلافت و امارت کا زیادہ اہل ہوں، میں خاندان نبوت سے ہوں، وہ بالکل کہہ سکتے تھے، اور وہ کہتے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ان کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے اس وقت امارت کے مسئلے کو اٹھایا تو وہ دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، تزکیہ نفوس، وہ جو کام ہے جو خاندان نبوت کا، وہ کام پیچھے رہ جائے گا۔ لہذا انہوں نے اپنا حق امارت سے دستبردار ہوئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کر لیا، اور امت نے بہت صلح و امن و آشتی کے بہاریں دیکھی۔ اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی سخت ضرورت ہے۔ میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں، بہت دکھے دل کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یا آج ایک بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ بات اپنے اکابرین سے اور تبلیغی جماعت کے کارکنوں سے عرض کر رہا ہے۔ اسی طرح ملک میں پھیلی ہوئی خانقاہوں کے ذمہ داران سے بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے آپ اس وقت اپنے خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات کو اور زیارت کے لیے آنے والے تمام زائرین کو اس وقت اس طرف توجہ دلائیں کہ وہ پورے اتحاد کے ساتھ اس وقت شرک اور کفر کے اور نفاق کے طرف سے ہونے والے حملوں کے مقابلے کے لیے بالکل متحد رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلم پرسنل بورڈ کی شکل میں جو ایک اجتماعی قیادت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی بھرپور قدر کرے، اس کو مضبوط کرے۔ آخر میں اپنے عام مسلمانوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ شریعت کا ضروری علم حاصل کریں، اللہ کے واسطے شریعت پر عمل کریں، گناہوں سے بچیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ یہ سازشیں دشمنوں کی تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، اور اللہ کی مدد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ نہ ہماری تعداد کی کمی ہے، نہ وسائل و اسباب کی کمی ہے، بلکہ وہ اصل رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے سینکڑوں حصوں میں شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہم اس میں فیشن پر عمل کرتے ہیں، رواج پر عمل کرتے ہیں اور نفس کی خواہش پر عمل کرتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اپنی زندگی کو بدل ڈالنے کا فیصلہ کریں، ہم اپنی زندگی کو بدل ڈالیں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کو منائیں، روٹھے ہوئے رب کو راضی کریں، اور شریعت کی حفاظت کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور اپنا مال خرچ کریں۔ انتظار میں رہیں کہ آپ کو جب آواز دی جائے تو آپ اس آواز پر لبیک کہیں۔ آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ سوشل میڈیا کے اگر ماہر ہیں تو آپ اپنی اس صلاحیت کو شریعت کی حفاظت کے لیے استعمال کریں۔ آپ جس میدان میں بھی کام کرتے ہیں آپ اس میدان میں ایک اچھا نمونہ قائم کریں، اچھی ایک مثال قائم کریں، اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ اس وقت ہے دعا کا، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے بچوں، اپنے اہل خاندان کے لیے دعائیں کریں، پوری ملت اسلامیہ انڈیا کے لیے، پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے، پورے عالم کے انسانوں کے لیے، پوری انسانی برادری کے لیے دعائیں کریں۔ اور ایک بات کا اور میں عام مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں
سمجھیں میرے اشارے کو. ملک میں صورتحال اب ایسی بن رہی ہے کہ ملک کی جو اکثریت ہے وہ غلط فہمیوں سے نکل رہی ہے. بہت سی غلط فہمیوں میں ملک کی اکثریت مبتلا تھی. میں اکثریت کے لفظ بہت جان بوجھ کر بول رہا ہوں. مسلمانوں کی اکثریت نہیں، ہمارے ملک کے غیر مسلم باشندوں کی جو اکثریت ہے، جو میجورٹی ہے، وہ بڑی غلط فہمیوں کا شکار تھی. ان کے ذہن میں بٹھایا گیا تھا کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں مسلمانوں کی جان مال پر حملے کرنے، انہیں کو استعمال کیا جاتا تھا ہر فساد میں، انہیں کو بہکایا گمراہ کیا جاتا تھا. ان کو بتایا جاتا تھا کہ تمہارا دھرم فلاں ہے، حالانکہ ان بیچاروں کا وہ دھرم نہیں تھا، لیکن زبردستی ان کو کسی ایک دھرم کی طرف منسوب کر لیا گیا محض اپنی جھوٹی اکثریت بنانے کے لیے. میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک میں اللہ کا فضل ہے کہ اب صورتحال بدل رہی ہے، یہ غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن کو ہمارا دشمن بتایا گیا تھا وہ تو ہمارے بہت ہی خیر خواہ ہیں ہمیں، اور جو ہمارے اصل دشمن تھے ان کی دشمنی کو ہم سے چھپا لیا گیا، ہمیں دھوکے میں رکھا گیا. اب وہ دھوکے سے نکل رہے ہیں. یہ ایک خاص وقت ہے، ملک میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اور اسی کو سے ڈر کر اس قسم کے مسائل چھیڑے جا رہے ہیں تاکہ لوگ وہ جو حقیقی صورتحال ہے اس سے واقف نہ ہونے پائے اور اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اگلے کچھ دنوں تک اور انہی گمراہیوں اور غلط فہمیوں میں پھنسے رہیں جس میں وہ اب تک پھنسے تھے. اس لیے آپ کا فرض ہے کہ آپ سارے اپنے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے بھی بہت اچھا تعلق رکھیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اس نفرت کی نظر سے دیکھے جانے کے مستحق نہیں ہیں، اور ان کوششوں کی قدر کریں جو غلط فہمیوں کے بادل کو چھانٹنے کے لیے کی جا رہی ہیں. بس یہ جو کچھ گزارشات میں نے پیش کی ہیں، اللہ کرے کہ آپ سب تک پہنچیں اور ایک ایک کچے پکے گھر تک پہنچے. اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، اس پر عمل کیجیے، اس کو بار بار سنیے. اور جو الگ الگ طبقات سے میں نے باتیں عرض کی ہیں، اللہ کے واسطے ان طبقات کے تمام افراد سے میری گزارش ہے کہ ان گزارشات پر ذرا سا توجہ کر دیں، خصوصاً حضرات علماء کرام سے جو کچھ میں نے کہا اور جو میں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہا، ان سے یہ خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ وہ ان باتوں پر توجہ دیں، اسلامی تہذیب پر عمل کریں. پردہ، حیا، حجاب، عفت و پاک دامی یہ ابراہیمی، محمدی، اسلامی، انسانی تہذیب کا اٹوٹ حصہ ہے. اسی کو تو کہا تھا الحیاء شعبۃ من الایمان، اور یہاں تک فرما دیا اللہ کے رسول نے. اور یہ وہ بات ہے جو کل جمعے کے خطبے میں مسجد نبوی کے خطیب و امام نے جس بات کو دہرایا تھا، یاد دلایا تھا کہ حیا اور ایمان کا ایسا تعلق ہے. یہ ایک حدیث نبوی کا مضمون ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ اگر حیا رخصت ہوتی ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور ایمان کمزور پڑتا ہے تو حیا چلی جاتی. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اے بچیوں، یہ معاشرہ، یہ مغربی تہذیب، یہ عریانیت، یہ ننگا پن، یہ تم سے حیا کے زیور کو چھین لینا چاہتا ہے. اے میری بیٹیوں، مستقبل کی ماؤں، اپنے حیا کو اپنا زیور سمجھو، حجاب کو اپنی حفاظت کا سامان سمجھو، اور فخر کرو اس اسلامی تہذیب پر جس پر قومیں حسد کر رہی ہیں، جل رہی ہیں قومیں اس زندگی سے جس میں تمہاری ماؤں نے جو زندگی گزاری ہے، پاک دامنی کی زندگی، حفاظت کی زندگی، عفت کی اور حیا اور حجاب والی زندگی، اس زندگی کو تم سے چھین لینا چاہتی ہیں. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے خاص طور پر زور دینا چاہتا ہوں کہ وہ پھر سے واپس آئیں اسلامی تہذیب کی طرف اور شریعت اسلامی کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی ہوں، اور وہ بھی مسلم پسند لا بورڈ کو کی اجتماعی قیادت پر پورا بھروسہ کریں. تمام طبقات ہمارے اب ایک نیا دور شروع ہو جانا چاہیے جس میں پوری طرح ہم اپنی قیادت کے اشاروں پر لبیک کہیں، اس پر اعتماد کریں.
آپ کو اس کے کسی فیصلے کوئی نہ بات سمجھ میں آئے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, آپ ان سے اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہ کریں. یہ بہت غنیمت ہمارے اکابر ہیں, مسلم پسندہ بورڈ کے صدر, بزرگ ترین شخصیت ہیں, نہایت محتاط, نہایت کمگو, نہایت باوقار اور اللہ کے سامنے رونے والے, امت کے لیے کوہنے والے اور نہایت صحیح رہبری کرنے والے, کہ جس میں کوئی غصہ, کوئی جذباتیت, کوئی جوش, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو. ان پر, ان کی قیادت پر, اور جو ان کے نہایت قریبی معتمد معاون اور مسلم پسندہ بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی, ان کی قیادت پر, اور تمام ارکان بورڈ اس میں شامل ہیں. آپ ان پر اعتماد کریں, ان کے لیے دعا کریں, اور دیگر تمام جماعتوں کے قائدین, سب کے لیے احترام, سب کی محبت, سب کے لیے دل میں اچھے جذبات, ان کو اپنے دل کے اندر آپ کو بتکلف اتارنا پڑے تو بتکلف اتاریے. یہ وقت ہے اپنی قیادت پر اعتماد کو بڑھانے کا. بلا شبہ آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اجتماعی معاملات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا جاتا. وہ قومیں جو اپنے قائدین پر اعتماد کرتی ہیں وہ بالآخر مقابلے میں کامیاب ہوتی ہے. بس میں اب اپنی اس بات کو پر اکتفا کرتا ہوں, اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ مجھے دل کی گہرائیوں سے اس مقدس مقام پر میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير, إنك على كل شيء قدير, إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں, اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ 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 ہم سب کو معاف فرما دیجیے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم خطا کار بندے, خطا کار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ آج سچی توبہ ہمیں عطا فرما دیجیے, آج سچی توبہ ہمیں عطا فرما دیجیے. اللہ سچی توبہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ اے اللہ, دل سے اقرار کرتے ہیں, دل سے اقرار کرتے ہیں کہ جتنے موقع آپ نے عنایت فرمائے ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ آپ کی ذات عالی کی قسم, اللہ مدینہ منورہ کے تقدس کی قسم, اللہ یہ سامنے گنبد خضرا, اللہ اس کی آبرو کی قسم, اور اس میں مدفون اللہ اللہ اس میں مدفون سید البشر, سید الانبیاء, امام الانبیاء کی اللہ اللہ کو بھیجنے والے رب کی شفقتوں قدرتوں کی قسم. اے رب کریم ہم دل سے اقرار کرتے ہیں, اللہ اقرار کرتے ہیں, بہت موقع آپ نے دیے اللہ, بہت اچھی اچھی صحبتوں میں آپ نے بٹھایا, بہت اچھے اچھے ماحولوں میں آپ نے اللہ ہمیں رین جینے کا موقع عنایت فرمایا, مگر ہم اپنے کو بدل نہ سکے. اللہ معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے,
اللہ آج معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہزاروں صلاۃ السلام، ہزاروں درود و سلام اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب سیاہ کاروں کی طرف سے پہنچا دیجیے۔ اللہ کی زبان سے یہ عاجز بندہ شکر ادا کرے، کیسے شکر ادا کرے؟ اللہ آج مہینوں سے اپنے اعمال کی نحوست کی وجہ سے بستر پر پڑا تھا، اللہ آپ کو رحم آ گیا، شاید آپ کو ترس آ گیا، اللہ آپ کو بستر سے اٹھا کر اللہ پہلے اپنے قدموں پر اور پھر اپنے محبوب کے قدموں پر لا کے ڈال دیا۔ اللہ یہاں تک پہنچا دیا ہے، اے رب کریم تو اپنی رضا تک بھی پہنچا دیجیے، اپنی محبت تک بھی پہنچا دیجیے، اپنی شریعت کی پابندی تک بھی پہنچا دیجیے۔ اور اللہ آپ کے جو بندے اور بندیاں ان دعاؤں پر آمین کر رہے ہیں دور بیٹھے ہوئے، اے میرے اللہ ان کے آمین کو بھی قبول فرما لیجیے، ان کے آمین کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اللہ سامنے جنت البقیع، اللہ کہیں دنیا میں ایسا خزانہ دفن نہ ہوگا جیسا خزانہ یہاں دفن ہے۔ اے رب کریم ہم سب کی طرف سے بقیع میں مدفون تمام صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تک ہمارا سلام پہنچا دیجیے، ہمارا سلام پہنچا دیجیے، ہمارا سلام پہنچا دیجیے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں اپنی تزکیہ نفوس کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما، اللہ ہمارے بدن کے روئیں سے اللہ معافیت کے جذبے کو نکال دیجیے، اللہ معافیت کے جذبے کو نکال دیجیے، اپنی اطاعت کا نور اللہ عطا فرما دیجیے، اپنی یاد کا نور عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہندی مسلمانوں کا کوئی سرپرست نہیں، اللہ یہ عاجز عرض کرنے آیا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول، اے خاصان رسول، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما، اللہ اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما، اللہ اپنے محبوب کی امت پر کو اللہ صحیح راستہ دکھا دیجئے، اللہ اپنے محبوب کی امت کو اللہ ذلیل نہ ہونے دیجئے، رسوا نہ ہونے دیجئے، اللہ اپنے محبوب کی امت کو بے سہارا مت چھوڑیے، اللہ بے سہارا مت چھوڑیے، اللہ اپنے محبوب کی امت کی مدد فرما دیجئے، نصرت شامل حال فرما دیجئے۔ اللہ ایک نظر دیکھ لیجئے، ایک نظر دیکھ لیجئے، ایک نظر دیکھ لیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے اللہ، ایک نظر ڈال دیجئے اللہ، ایک نظر ڈال دیجئے اللہ ایک نظر ڈال دیجئے، ایک ایسی نظر جس میں رحمت ہو، جس میں شفقت ہو، اور مانگے ہوئے ڈر لگتا ہے جس میں پیار ہو، جس میں محبت ہو، اللہ کی ایسی نظر ڈال دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شریعت کی حفاظت کے لیے، اللہ عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی ہدایت پر عمل کرنے اور سمع و طاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں مخلص قیادت نصیب فرما اور مخلص قیادت کی اللہ پر اعتماد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو کچھ بھی عرض کیا گیا، اللہ جو کچھ بھی عرض کیا گیا اسے اپنی رضا کا باعث بنا دیجئے، اللہ اسے اپنی رضا کا سبب بنا دیجئے، اپنی رضا کا سبب بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ مریض ہے جس میں روح آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، یہ مریض ہے جس میں روح آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، اللہ سائل ہے، سائل بھکاری فقیر، اللہ اپنی جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، اللہ جھولی پر اللہ جھولی بھیک ڈال دیجیے، اللہ بھیک ڈال دیجیے، اللہ مدینے کے سائل کو تو کوئی واپس نہیں کرتا، اللہ
اللہ ہم سائلوں کو اللہ خیرات عطا فرما، خیرات عطا فرما، کامل درجے کا تقوی نصیب فرما، کامل درجے کا توکل نصیب فرما، کامل درجے کا تقوی نصیب فرما، کامل درجے کا توکل نصیب فرما۔ اے رب کریم، تمام جو تزکیے کے سلاسل ہیں ان کی حفاظت فرما، تمام عمومی دعوت و تبلیغ و اصلاح کی محنتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری تمام جماعتوں اور جو مسلکوں کے جو قائدین و ذمہ داران ہیں، اللہ ان کو صحیح رہبری فرما اور ان کو اپنی ملت کی صحیح رہبری کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ اللہ آپس میں اتحاد نصیب فرما، اللہ اتحاد نصیب فرما، عزم و حوصلہ، بلند عزم و حوصلہ نصیب فرما۔ اللہ مثبت سوچ نصیب فرما، مثبت سوچ نصیب فرما، مثبت سوچ نصیب فرما۔ اے رب کریم، اللہ ان حالات کو امت کی بیداری کا سبب بنا، امت کی بیداری کا بہانہ بنا۔ کون جانے کہ پوری امت میں بیداری لانے کی جو کوششیں ہو رہی ہوں، آپ نے انہی کوششوں پر رحم کھا کر اللہ غیر سے یہ انتظام کیا ہو کہ کچھ بندوں کو ایسی باتیں کہنے پر لگا دیا ہو اور ایسے ارادے ان کے دل میں ڈال دیے ہوں کہ ان کے ارادوں اور ان لفظوں ہی کی وجہ سے امت بیدار ہو جائے اور امت کے اندر بیداری کی ایک نئی لہر دوڑ جائے۔ اے اللہ، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ اپنا دامن محبتی سے وابستہ رہنے کی مردوں کو، عورتوں کو، اللہ غریبوں کو، امیروں کو، پڑھے لکھوں کو، کم پڑھے لکھوں یا بے پڑھے لکھوں کو، اللہ دانشوروں کو، اللہ سب کو، اہل قلم کو، اہل فکر کو، سب کو اللہ قبول فرما، سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ابھی 2 دن پہلے آپ کا ایک بندہ آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہے، ہارون بھائی موزہ والا۔ اللہ آپ اپنے کرم سے ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں درجہ نصیب فرما، ان کے گھر والوں کو اور تمام پسماندگان کو، متعلقین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اے رب کریم، ان کے خیر سے ان کے گھر والوں کو، دوستوں کو اور ہم سب کو محروم نہ فرما۔ اے رب کریم، اس عاجز سے بھی ان کو بہت محبت تھی اور اس جگہ کی ترقی کی، اس کی حفاظت کی ان کو بہت فکر رہتی تھی۔ اللہ اپنے کرم سے ان کی تمام حسنات کو قبول فرما، بہترین صلہ عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے بلا حساب و کتاب ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اللہ جنت کا باغ بنا دیجیے۔ اللہ ان کو اپنا قرب نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما۔ اے رب کریم، ٹوٹی پھوٹی ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے اور جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو بار بار یہاں حاضری کی توفیق عطا فرما، بار بار حرم شریفین حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ یہاں پر کیے جا رہے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما، خطاؤں، کوتاہیوں، بے ادبیوں، قصوروں کو معاف فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔